رسالت کسے کہتے ہیں، نماز کی وجہ کیا ہے، روزہ، حج، صرف یہی جانتے ہیں نا نماز ہے، 2 رکعت پڑھنا، 3، سب جو ہے شہزادی نے واضح کیا، یعنی شہزادی نے یہ بتا دیا کہ یہ سب بے دین ہے، بے دین ہے، دربار میں جا کر یہ سب جو ہے ظالم ہے، اور وہ مسئلہ فضل کا، وہ معدیت ہے، وہ تو الگ ہے نا، شہزادی کو ان سے سروکار بھی نہیں، لیکن شہزادی نے یہ بتایا کہ اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کبھی کوئی آواز ظلم کے خلاف نہیں اٹھائے گا، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ہے نا۔ اور شہزادی کو معلوم تھا کہ یہ پھر جو ہے اسلام کا لباس اوڑھ کر جو ہے نہ جانے جو ہے کتنے بات کو کڑوا بنا دیں گے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ اور ہر ایک سے کہا شہزادی نے، مسجد میں، دربار میں، ہر ایک سے کہا نا ساتھ دو، لیکن بتا دیا شہزادی نے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہم جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور شہزادی نے تو پرچے اڑا دیے، ہے نا، جو سامنے بیٹھے تھے سب بتا دیا کہ یہ جو ہے قرآن سے بھی دور ہیں، ہر چیز سے جو ہے وہ دور ہیں۔ سوال کیا تھا نا شہزادی نے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد کو میراث ملے گا یا نہیں؟ تو کہا کہ ملے گا۔ کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائے اور ان کی اولاد کو میراث نہ ملے؟ کوئی جواب نہیں تھا، ادھر ادھر جو ہے صرف جو ہے دیکھنے لگا، وہی گھسا پٹا جیلی رسید معاشرۃ الانبیاء، وہی جو ہے، لیکن شہزادی نے ورث سلیمان و داؤد آیت کی تلاوت قرآن کو پیش کیا، ادھر سے سب جو ہے بنی بنائی حدیث پیش کر رہے تھے، ادھر شہزادی نے جو ہے قرآن کی آیت کو پیش کیا، یعنی شہزادی نے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن سے بھی واقفیت نہیں ہے، قرآن سے بھی جو ہے یہ دور ہیں۔ اور پھر جو ہے شہزادی نے یہ سوال کیا، دربار میں خلیفہ سے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اسلام سے تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اسلام نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین سیدۃ الجنہ، فرمایا یا نہیں؟ تو کہا کہ ہاں فرمایا ہے رسول اسلام۔ کہا کہ جب جنت کی عورتوں کے سردار فرمایا تو پھر وہ جو ہے جھوٹا دعویٰ لے کر تمہارے پاس آئیں گی۔ پھر سوال کیا یہ بتاؤ کہ ہمارے شان میں یہ آیت نازل ہوئی یا نہیں؟ کون سی آیت؟ ابھی جس سے مجلس شروع کی ہے نا، یاد ہے نا؟ صلوات پڑھیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ جس کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، قرآن جو ہے طہارت کی گواہی دے رہا ہے، تو کیا وہ جو ہے تمہارے دربار میں جھوٹا مقدمہ لے کر آئے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ حاکم وقت کے لیے جو ہے کوئی جواب نہیں تھا، کچھ جو ہے وہ تھا ہی نہیں کہ اس کے بعد جو ہے کچھ بیان کرے، لیکن بعد میں جو ہے بعض لوگ کہنے لگے، سمجھے، کہ اگر جو ہے علی ہمارے پاس آتے تو ہم بیعت کر لیتے، سمجھ گیا؟ اچھا کچھ ہوتے ہیں سرفرے، ہے نا، سرفرے جو ہے کچھ ہوتے ہیں، ارے معلوم تھا تو شہزادی جو ہے نا خاموش ہوتی، موقع مصلحت دیکھتی، ارے اس کو جو ہے جانا پڑے گا، ہے نا، سقیفہ سے لے کر جو ہے بیعت سے لے کر آخر تک جب جائیے، اچھا تب جو ہے نا وہ معلوم ہوگا۔ تو کہا کہ اگر علی آتے، سنیے اب دقیق بات ہے شہزادی نے جو جواب دیا، کہا کہ اگر علی ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، سمجھ گئے آپ؟ ایک تو یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اسلام کو غسل و کفن نہ دیتے، ادھر جو ہے سقیفہ تشکیل دے رہے تھے، کہا اگر علی آ جاتے تو ہم بیعت کر لیتے۔ شہزادی نے کیا جواب دیا؟ شہزادی نے فرمایا کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ جو ہے چل کر نہیں جاتا،
تو پھر کہنے لگے کہ یہاں جو ہے حج اور خانہ کعبہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ تو کہا کہ تم نے رسول اسلام سے نہیں سنا؟ رسول اسلام نے فرمایا یا علی مثل کا مثل کعبہ، ہے نا، علی کی مثال جو ہے وہ کعبے کی مثال ہے۔ ہاں بولیے۔ ہاں تو بتایا کہ اس طریقے، یعنی اگر جو ہے شہزادی کے ہے نا اقوال پہ اگر غور کر لے، غور کر لے کہ شہزادی نے جو فرمایا ہے نا، اور تمام جو ہے اقوال ہیں، اگر صرف اس پہ غور کر لے کہ شہزادی نے جو فرمایا تھا ایک فقرہ، جب پیغمبر اکرم شہزادی کے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، سمجھے آپ؟ تو شہزادی نے سوال کیا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم ہے؟ کہا بابا بتائیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے سوچئے گا، ہم لوگ تو جنتی تک رہ جاتے ہیں، ہے نا، دعا کرتے ہیں کہ نا جنت مل جائے، کوثر مل جائے، ہے نا، یہی سب ہے نا، نہیں تک رہ جاتے ہیں نا۔ سنیے شہزادی نے کیا جواب دیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا بابا بتائیے کیا اللہ کا حکم ہے، کیا پیغام ہے؟ کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جا کر اپنی بیٹی سے کہیے کہ جو بھی چاہتی ہو، جو بھی سوال ہو، ہے نا، جو خواہش ہو، جو چاہتی ہے وہ بیان کریں، ہے نا۔ تو اب شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے جواب دیا، یہ بہت دقیق جواب ہے۔ شہزادی نے کہا کہ بابا اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہم جو ہے خدا سے خدا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خدا ہے بس خدا ہمیں جو ہے وہ مل جائے، ہے نا، خدا کو چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان جو ہے مثلا جنت، ہے نا، جنت مل جائے، دعا پڑھتے ہیں تو مثلا جو ہے یہ پریشانی ہو، یہ پریشانی ہے نا دور ہو جائے، یہ پریشانی جو ہے برطرف ہو جائے، اب وہی ڈھونڈ کے دعا پڑھتے ہیں، ہے نا۔ مثلا جو ہے جس مصیبت میں مبتلا ہے تو اسی دعا کو ڈھونڈ کر جو ہے ہم دعا، آپ کو نہیں، ہم اپنے کہہ رہے ہیں نا، برا تو مان رہے ہیں، صلوات پڑھیے۔ لیکن جو ہے نا شہزادی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہے نا، خدا کی بارگاہ میں، خدا کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا اتنا رحیم ہے کہ جو بھی ان کے در پہ آ جاتا تھا، جو بھی سائل بن کر آ جاتا تھا، واقع میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا شہزادی عطا کر رہی ہیں۔ دیکھیں سب آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی بہت انفاق ہے نا، غریبوں کو دینا چاہیے، دینا چاہیے، خوب بولتے ہیں، خود کتنا دیتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ صلوات تو یہ سب تو بڑا آسان ہے نا، آ کے بول لینا، یہ خود بھی تو دیکھے کتنا انفاق کر رہے ہیں، کتنا جو ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کیا آپ دیکھیں گھر میں فاقہ ہے، اچھا اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دے، ہے نا، وقتی میں تمام کریں گے، ہے نا، کہ گھر میں فاقہ ہے۔ پیغمبر اکرم مدینے سے نکلے، ایک بنی سلیم کا ایک شخص آ گیا، اس نے رسول اسلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد برا بھلا کہنے لگا، ہے نا، اس کی زبان میں جو کچھ بھی تھا نا کہ معاذ اللہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، ہے نا، اور اگر قوم جو ہے ہمیں جذباتی نہ کہتی، جلد باز نہ کہتی تو ہم آپ کو قتل کر دیتے، ہے نا، اور سب سے بڑا جو ہے اس زمین پہ معاذ اللہ جھوٹا کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، ہے نا، 2 ارب تھا۔ تو جب یہ سب کہا، صحرا سے آ رہا تھا، ایک سسمار لیے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا دامن میں سسمار، ایک صاحب تھے، سمجھ جائیے گا کون، ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، رسول اسلام نے ڈانٹا خاموش بیٹھ جاؤ، ہے نا، آپ کی چپ رہو، نبی جو ہے بردبار ہوتا ہے۔ رسول اسلام کو معلوم تھا جہاں تلوار اٹھانا چاہیے وہاں تو اٹھاتے نہیں ہے، اب جو ہے یہاں غضبناک ہو رہے ہیں، خاموش کر دیا، رسول اسلام نے خاموش ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ
آخر کیا وجہ ہے؟ کہا سب سے بڑے معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ کہا کہ ہم جو ہے اس وقت مان جائیں گے آپ کو کہ ہمارے دامن میں سسمار ہے۔ اس کو دامن سے نکالا، بھاگا، صحرا کی طرف جانے لگا۔ کہا آپ بلا لیجئے تو پھر ہم جان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہیں سے رسول اسلام نے آواز دی، اب جو ہے دوڑتا ہوا آیا، اور جب آیا تو رسول اسلام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ ہم کون ہیں فصیح زبان میں؟ اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے جب دیکھا تو چونکا کہ یہ جو ہے سسمار ہے نیورے کے مانند، اور یہ بول رہا ہے نا۔ پھر پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے جو نبی ہیں محمد سے محبت کرتے ہیں، ابراہیم خلیل سے، اللہ کے حبیب سے۔ اب چونکا، اور چونکنے کے بعد جو ہے اب اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں۔ اب جو ہے فوراً ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہے نا، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان لایا۔ اب رسول اسلام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے قبیلے میں کتنے افراد ہیں؟ کہا 4000۔ بنی سلیم کا قبیلہ تھا، 4000 افراد۔ کہا 4000 افراد ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ غریب ہم ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے نہ سواری ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اب رسول اسلام نے کہا کون ہے جو اسے سواری دے؟ سعد بن عباد، وہ آگے بڑھے، کہا ہم سواری دیں گے۔ رسول اسلام نے کہا کہ جنت میں تمہیں سواری ملے گی۔ پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ پھر مولا علی آگے بڑھے، لباس دیا، وامہ دیا۔ رسول اسلام نے ہاتھ بلند کر کے علی کے حق میں دعا کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی اور ہے جو کھانا وغیرہ دے؟ اب جناب سلمان کو حکم ہوا، جناب سلمان آئے اسواد کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ ہر جگہ فاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جناب سلمان سمجھ گئے کہ شہزادی کے در پہ ملے گا۔ آئے شہزادی کے در پہ سلام کیا، سوال کیا۔ شہزادی نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، پورا واقعہ بتایا کہ وہ شخص تھا، آیا اور ایمان لے کر آیا اور بھوکا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چادر لے جاؤ، شمول یہودی ہے گروی رکھ دو اور کچھ لے کر آؤ تو پھر ہم آمادہ کر کے روٹی وغیرہ دے دیں۔ بہرحال سلمان گئے، 1 سا لے کر آئے، روٹی کھجور، اور شہزادی نے آٹا گوندھا، روٹی کو آمادہ کیا۔ اس کے بعد سلمان کو دیا۔ جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی بچے حسنین بھوکے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ انہیں بھی دے دیجئے۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں سلمان، ہم نے پہلے ہی نیت کر لیا تھا، انہیں جو ہے نا اس فقیر کو ہم دیں گے، پہلے ہی نیت کر لیا تھا۔ اب جو ہے لے کر آئے جناب سلمان، اسے دیا۔ اب رسول اسلام مولا کائنات کے ساتھ اب جب گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ شہزادی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ سوال کیا تو شہزادی نے کہا کہ بابا 3 دن سے جو ہے بچے فاقہ کر رہے ہیں، کچھ ہے نہیں۔ اب رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیت، پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ پروردگار وہ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے لیے جو ہے تم نے نعمتوں کو بھیجا، بڑے بدبخت تھے بنی اسرائیل، کہا ان کے لیے جو ہے نعمتیں بھیجا، نعمتیں آئی اللہ کی طرف سے، یہ جو ہے ہمارے اہل بیت ہیں۔ اور ادھر شہزادی ایک حجرے میں گئی اور جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، یہاں تک کہ چند لمحے میں جنت سے طعام آ گیا، کھانا آ گیا۔ اب مولا علی نے جب سوال کیا تو رسول اسلام نے بتایا کہ علی دیکھو فاطمہ نے جو انفاق کیا تھا تو اللہ نے جو ہے جنت سے ان کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہے کہ وہ بنی سلیم کا جو تھا 4000 افراد تھے۔ اب جب اپنے قبیلے میں گیا رسول اسلام کی تعریف کرنے لگا، لوگ ناراض ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو جھوٹے ہیں معاذ اللہ، ایسے ہے ویسے ہے۔ کہا نہیں یہ سب غلط ہے، ہم جو ہے ان پہ ایمان لائے
اور وہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو 4000 افراد تھے وہ سب جو ہے مسلمان ہو گئے۔ پڑھ دیجیے پڑھ دیجیے۔ تو عزیزان محترم شہزادی زہرا کے یہ جو ایام عزائے فاطمیہ، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی اختتام پہ ہو گیا ہے، اور ہر جگہ اور پوری دنیا میں جو ہے نا یہ مجلس اعضاء کا سلسلہ رہا پوری دنیا میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے جو ہے ایسے افراد ہیں، دیکھیں ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے ہے نا کہ ایام عزائے فاطمیہ میں کوئی کمی ہو، کوئی کمی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جو ہے وہ کہتے ہیں نا ارے وہ ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، جو اتحاد کرتے ہیں سنتے ہیں نا، ارے وہ ناراض ہو جائیں گے، بڑی دقیق بات کہنے جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، یہ فرمایا کہ فاطمہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ صلوات محمد والے محمد کے فاطمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے تمام دشمنوں قاتلوں پر آپ تو پہلے جو ہے گھر میں اتحاد کرے ہے نا، گھر میں اتحاد نہیں باہر اتحاد کر رہے ہیں نا، تو شہزادی کا جو ذکر ہے نا ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے ہے نا، جس نے جو ہے ظلم کیا ہے ہر ایک کو، ہر بچے کو جو ہے نا اپنے بچے کو ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے نا، نہیں معلوم ہوگا تو پھر جواب دینا پڑے گا ہے نا روز محشر۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا یہ بارگاہ میں اسی لیے ہے نا شہزادی نے فرمایا تھا نا کہ جو بھی ہمارے محب ہوں گے ہے نا اس طریقے سے چن لے گی جس طریقے سے جو ہے پرندہ دانے کو چن لیتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی جو شب ہے روایت کے مطابق جو 75 دن 95 دن جو دو روایتیں ہیں، شب جمعہ ہے، شب شہادت ہے، یقیناً حسنین علیہ السلام مولائے کائنات وقت کے امام یہ کہتا ہے نا کہ شب جمعہ بھی ہے شب شہادت بھی، یقیناً معصومین علیہ السلام جنت البقیع میں ہوں گے۔ یہ جنت البقیع میں آج بھی تاریکی ہے، لیکن مولا علی نے یہ فرمایا تھا، مولا علی جو ہے جب بھی گھر میں آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے مولا علی بیان کرتے تھے، خود مولا علی نے فرمایا شہزادی کی شہادت کے بعد، یا بنت رسول جب ہم آتے تھے اپنے دکھ کو بیان کرتے تھے دل ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن اب جو ہے ہم کس سے بیان کریں گے، آج جو ہے علی تنہا ہو گئے۔ شہزادی کے جو مظالم ہوئے، جب یہ ملعون آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، شہزادی نے کیا کہا تھا، کہا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں علی کو نکالیے، یہاں تک کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، دروازے پہ آگ لگا دی گئی، اور شہزادی جو ہے دروازے کے نیچے ملعون نے پاؤں سے دروازے کو مارا۔ لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ جب مولائے کائنات کو لے کر جا رہے تھے کھینچتے ہوئے، تو شہزادی نے دامن کو نہیں چھوڑا مولا علی کے، ہے نا، کہا ابو الحسن ہم جو ہے جانے نہیں دیں گے، دامن کو پکڑی رہی، اور ادھر جو ہے یہ ملعون مولا علی کو کھینچ رہے تھے، ادھر جو ہے شہزادی دامن پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ ہاتھ جو ہے چھوٹ گیا دامن سے، علی کو لے کر گئے۔ شہزادی گش کے عالم میں جب وہاں افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہی کیا ہے نا، کیا کیا، کہا کہ ابو الحسن کہاں ہے،
کہا کہ انہیں جو ہے لے کر گئے ہے نا گلے میں رسی ڈال کر. جب یہ سنا ایسی حالت میں شہزادی نے کہا فضا چادر لے کر آئیے. چادر آئی, قریب میں مسجد تھی, اور شہزادی نے ایک فقرہ کہا. کیا کہا؟ شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. صرف کہا تھا, مسجد نبوی بلند ہو گئی. شہزادی نے علی کو بچا لیا. میں کہوں گا شہزادی آپ نے علی کو بچا لیا, لیکن جو ہے آپ کی بیٹی 70 قدم کے فاصلے پہ اور آواز دے رہی ہوگی, کوئی بچانے والا نہ ہوگا. آزاداروں, یہاں تک کہ شہزادی نے وصیت کر دی تھی اور کہہ دیا تھا ابو الحسن آپ غسل دیجیے گا, کفن پہنائیے گا. اور ایک وصیت, بس ایک وصیت یہ بھی کی تھی. شہزادی نے کہا تھا اے ابو الحسن میرے حسین کو رات میں بہت پیاس لگتی ہے اور میرا حسین رات میں نیند سے بیدار ہو کر پانی تلاش کرتا ہے شہن خانہ میں, لہٰذا ابو الحسن آپ جو ہے میرے حسین کو پانی پلا دیجیے گا جب رات میں بیدار ہوں, اور تلاوت قرآن مجید کیجیے. تمام وصیتیں کی. اور پھر جو ہے شہزادی زینب سے کہا تھا, بس ایک فقرہ اور سن لیں, شہزادی زینب سے بھی کہا تھا آخری وقت جو ہے کہا تھا کہ بیٹا وہ صندوق لے کر آؤ. صندوق شہزادی لے کر آئی جس میں تبرکات تھے. کہا صندوق کھولو. صندوق کھولا تو ایک کفن نکال کر زینب سے کہا کہ یہ بیٹی تمہارے بابا کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم تمہارے بابا کو یہ کفن دیں, یہ ہمارا کفن ہے. شہادت کے بعد اپنے بابا کو دے دیجئے گا, یہ کہیے گا کہ یہ ہمارے لیے کفن ہے. پھر ایک کفن نکالا. نکالنے کے بعد کہا بیٹی یہ جو ہے تمہارے بابا کا کفن ہے, ہم نہیں رہیں گے, یہ تمہارے بابا کا کفن ہے. پھر ایک کفن نکالا. کہا بیٹی ہم تو نہیں رہیں گے, آپ رہیں گی, یہ آپ کے بھائی حسن کا کفن ہے. دیا. اب اس کے بعد جو ہے شہزادی زینب نے صندوق کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ اب کفن نہیں ہے. شہزادی نے سوال کیا اماں بھائی حسین کا کفن؟ کہا میرے لال حسین بے غسل و کفن دے لحد ہوگا. آزادارو, بس آخری فکرہ جب مولائے کائنات کو خبر ملی, حسنین نے کہا کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے. جب آئے کیا دیکھا؟ ماں لیٹی ہوئی, یہ چادر ہے, چادر کو ہٹایا. کیا دیکھا؟ ماں اس دنیا میں نہیں. دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد مولائے کائنات سے کہا کہ بابا اماں اس دنیا میں نہ رہی. یہ آزادارو, مولائے کائنات آئے, اور جب مولائے کائنات آئے امام حسن لپٹ کر رو رہے ہیں, امام حسین لپٹ کر رو رہے ہیں, ام کلثوم لپٹ کر رو رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بابا ہم اماں کو دیر سے آواز دے رہے ہیں لیکن ماں بولتی نہیں. ایک مرتبہ مولائے کائنات رونے لگے, زینب کو سینے سے لگایا. ہاں زادارو, جب کوئی مر جاتا ہے تو اسی طریقے سے سینے سے لگایا جاتا ہے, لیکن ہائے حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو کوئی تازیہ نے مارا. بس آخری فکرہ وصیت کے مطابق جب غسل دیا, کفن پہنایا, کہا میرے لال آخری رخصت ہو لو. ہر ایک رخصت ہوئے, لیکن امام حسین دور ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہیں اور کہا کہ مادر گرامی جب نانا کے پاس جائیے گا میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے. لفظ یتیم سننا تھا, بندے کفن ٹوٹا, آواز آئی میرے لال حسین. حسین ماں سے لپٹ گئے, بیان کرنے لگے. جبریل نے ندا دی اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کے آواز و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم علی ابن ابی طالب, السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء,
السلام علیکم سلطان یا ابن حسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسم لکل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب سو الزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زمان هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Allah